اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ کیا اے ایمان والوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد کے واسطے جھک جائیں؟ پہلے سے منافقوں کا ذکر ہے، ان پر شیطان کا تسلط ہو گیا، پس اس نے ان کو ذکر اللہ سے غافل کر دیا۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہے، خوب سمجھ لو یہ بات محقق ہے کہ شیطان کا گروہ خسارے والا ہے۔ پھر جب جمعہ کی نماز پوری ہو چکے تو تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو، یعنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے والے ہیں۔ جیسا کہ کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں ہی ختم ہو جانے والی ہیں۔ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ کافر لوگ جب ذکر قرآن سنتے ہیں تو شدت عداوت سے ایسے ملوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے، اور کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو مجنون ہے۔ نگاہ سے پھسلا کر گرا دینا یہ ہے کہ دشمنی کی زیادتی سے، جیسا کہ ہمارے ہاں یہاں بولتے ہیں ایسا دیکھ رہا ہے کہ کھا جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں جس کو نظر لگ گئی ہو اس پر آیت شریفہ کو پڑھ کر دم کرنا مفید ہے، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی اور اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ جب خدا کا خوف بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کافر لوگ اس بندہ پر بیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے پروردگار کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اس کی ہی تسبیح کیجئے، اس سے تہجد کی نماز ہے۔ یہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک باری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بے شک بامراد ہو گیا وہ شخص جو برے اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔
جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ جو معصوم اور بے گناہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اگر بندہ میری طرف ایک بششت یعنی کہ ایک باشت متوجہ ہوتا ہے تو میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے آگے بڑھاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں پکارتا ہے، اگر وہ مجھے دل کی دھڑکن سے پکارتا ہے تو میں پھر بھی اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو تمام پریشانیوں سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ امتی بنا لے۔ اے اللہ ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئیں، جو بھی کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اگر آپ کو میرا آج کی یہ بیان اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو مجھے آج آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس ہوئے ہیں؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔